آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جگہوں پر بڑے بڑے خطوں میں اجلاس کیے جاتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، جلسے کرائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ان محفلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ محفلیں کس لیے کرائی جاتی ہیں؟ جلسوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، اولیاء اللہ کی محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب ہمارے بزرگان دین نے کس طریقے سے رب تبارک و تعالی کو راضی کیا ہے، ہم بھی پھر اسی طریقے سے خدا پاک کو راضی کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، یوں کہہ لیا جائے محفل میلاد مصطفیٰ اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن لے اور عمل کرنے کی کوشش کر لے۔ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ بندہ نیکیاں جمع کر لے، نیکیاں اکٹھا کر لے۔ یوں کہہ لیا جائے، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیا جائے تو یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ ایک انسان میں انسانیت آ جائے۔ ایک خطیب آپ کے یہاں پر آتا ہے، مخاطب اس کا انسان ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر کی شاعری کا مخاطب انسان ہوا کرتا ہے۔ اولیاء کاملین اس خاک دانی گیتی پر جلوہ گر ہوئے، اولیاء کاملین کا بھی مخاطب انسان ہی تھا۔ نبیین اور مرسلین کی جماعت آتی رہی، سب کے سب اپنا مخاطب انسان کو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک انسان تو بہت ہیں، انسانوں کی تعداد تو اتنی ہے آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں، صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، انسانوں کی تعداد تو بہت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں انسان ہیں اور اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر ایسا بندہ، ایسا انسان کے روپ میں حیوان ہے، انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ انسان کہتے کس چیز کو ہے؟ انسان نام ہے کس چیز کا؟ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے، اور جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات بھی آپ حضرات کو معلوم ہو جائے۔ جنگل میں شیر رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ شیر رہتا ہے جس کو راجا کہا جاتا ہے۔ اگر اسی شیر کی کوئی مصنوعی شکل بنا لے، مصنوعی کا معنی آتا ہے نقلی شکل بنا لے، نقلی شکل بنانے کے بعد اپنے گھر لے آئے، مکمل شکل و صورت شیر جیسی ہو، اس کی آنکھیں بھی شیر جیسی ہوں، اس کے کان بھی شیر جیسے ہوں، اس کا چہرہ بھی شیر جیسا ہو، اس کی ٹانگیں بھی شیر جیسی ہوں، یعنی سر سے لے کر پیر تک مکمل شیر جیسا ہو، مگر نقلی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو لے کر آئے گا تو کیا لوگ اس سے ڈر سکتے ہیں؟ اس سے خوف کھا سکتے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے جناب جب نقلی ہے تو کیوں ڈریں گے؟ اصلی ہوتا تو ڈرتے بھی، اوریجنل ہوتا تو خوف بھی کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نقلی شیر ہے، لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اس سے تماشا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو چھوتے بھی ہیں، اس کو پکڑتے بھی ہیں، اس کا کان بھی ایڈ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک شیر وہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے، جو حقیقی معنی میں راجا ہے، کسی میں مجال ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، کسی میں ہمت ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جناب شیر کی بات تو الگ رہی ہی، کچھ روز قبل سے، کچھ روز سے تیندوے کا شور ہو رہا ہے، جنگلی جانوروں کا شور ہو رہا ہے، تو لوگوں نے جنگلوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، لوگ بڑا ڈر رہے ہیں، بڑا خوف کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، جب ان چھوٹے موٹے جانوروں کا یہ عالم ہے تو جو ان کا راجا ہے جس کو شیر کہا جاتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ جناب ہرگز کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ایک انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے، انسان ہے، اگر اس کے اندر میرے بھائیوں انسانیت نہیں ہے تو پھر ساری دنیا کے لوگ اس کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ میں تماشا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، انسان کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے۔ اگر بندے کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر اس کو جناب ہر کوئی اس کی مذاق بناتا ہوا نظر آگا،
اس کے ساتھ میں تماشا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے، اور انسانیت ہی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر بندہ اپنوں سے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کر رہا ہے تو برادران ملت اسلامیہ پھر ایسا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسان کہتے کس چیز کو ہے میرے بھائیوں؟ انسان نام ہے دو چیزوں سے مرکب ہونے کا، دو چیزوں کا آپس میں ملنے کا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ کیا ہے؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر انسان کے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس بندے کا جسم شکایت درد کی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یقیناً اگر کسی بندے کے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا جسم درد کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے اگر بندے کے سر میں درد ہوتا ہے انسان کو احساس ہو جاتا ہے، بندے کی ٹانگوں میں ہڑکن ہوتی ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، بندے کے جسم کے اعضاء کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہوتا، تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بندہ اپنے جسم کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر خدا نے اس کو دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے تو انسان جسم کے علاج کے لیے جناب دہلی تک چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نے زیادہ دولت دی ہے تو بندہ پٹنہ تک چلا جاتا ہے، الہ آباد چلا جاتا ہے۔ اگر زیادہ دولت خدا نے اس کو دیے ہیں تو وہ انسان جسم کے علاج کے لیے باہر کی کنٹریوں میں چلا جاتا ہے، باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے جسم کا علاج کراتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، لندن چلا جاتا ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان کی فکر کیا ہے؟ بندے کی سوچ بس یہ ہے پیسہ کتنا ہی کیوں نہ اٹھ جائے بس میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میرا جسم صحیح سلامت ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اولاد بیمار ہوتی ہے تو جناب ماں باپ دولت خرچ کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اولاد کو بچانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسی مثالیں دیکھی بھی ہوں گی، جناب ماں باپ نے اولاد کو بچانے کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا مگر اولاد بچ نہیں پائی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہمارے جسم میں چوٹ لگتی ہے۔ مگر مجھے آپ حضرات ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو کیا اس جسم کی کوئی قیمت ہوگی؟ آپ کہیں گے جناب جب جسم سے روح نکل چکی ہے تو جسم کی قیمت کیا ہے؟ جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھیں اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، روح ہی اصل طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روح اس قدر طاقت بھر ہے، انسان کے جسم کو حرکت بھی دے رہی ہے، انسان کے جسم کو متحرک بھی کر رہی ہے، لیکن اس روح کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس روح کی باریکی کا یہ عالم ہے، یہ روح اس قدر نازک ہے انسان کے جسم سے نکل بھی جاتی ہے بندے کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، انسان کے جسم سے ہٹ بھی جاتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، بندے کے جسم میں روح ہوتی ہے، انسان کے جسم کی قیمت ہوتی ہے، انسان کے جسم کی ویلیو ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو بندے کا جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا ایک چارپائی پر ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، وہ انسان جو کل تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کھاتا بھی تھا، آپ کے ساتھ میں ہر میٹنگ میں شامل بھی ہوا کرتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر پروگرام میں ہر فنکشن میں رہا کرتا تھا، لیکن آج لے جانے والے اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور کہنے والی نے تو یوں کہا تھا کہ دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے خدا کو بھول جانے والوں، یاد رکھو یہ زندگانی 2 دن کی ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، اور دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور گزرے نہ عمر جس کی اسلام کی راہوں پر، میری نظر میں اس کی بیکار زندگی ہے۔
تو برادرانی ملت اسلامیہ یاد رکھیں آپ حضرات، بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں، کہنا آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم اپنے جسم کا علاج کراتے ہیں، ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس روح کا بھی علاج کرایا جائے۔ اب آپ لوگ کہیں گے جناب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ روح بیمار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس روح کو بھی علاج کی ضرورت ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ مجھے یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی، اور میرے بھائیوں میں بتاتا چلتا ہوں کہ روح کیسے بیمار ہوتی ہے، کیسے پتہ لگائیں کہ ہماری روح بیمار ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں آپ حضرات، اگر آپ شریعت مصطفیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اگر آپ ماں باپ کی توہین کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اگر آپ کا دل ناجائز کاموں میں لگ رہا ہے تو سمجھ لینا آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے تو میرے بھائیوں سمجھ لینا آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اس روح کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے جسم کے علاج کے لیے ہم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس روح کے علاج کے لیے ہم کہاں جائیں، کس جگہ جائیں؟ تو میرے بھائیوں سنو، جسم کے علاج کے لیے حکیموں کے پاس جاؤ، طبیبوں کے پاس جاؤ، اور روح کی علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر لگاؤ، اور جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو وہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آؤ۔